ایک بادشاہ کو کسی نے 2 شاہین کے بچے دیے۔ اب بادشاہ کو جب وہ 2 شاہین کے بچے ملے، بادشاہ کے پاس جو مقررہ لوگ تھے جو جانوروں پرندوں کو سکھایا کرتے تھے، پرواز سکھاتے تھے یا ان کی تربیت یا جو بھی تھا وہ کرتے تھے، اب بادشاہ نے ایسا ہی کیا، وہ 2 شاہین اپنے ایک بندے کو دیا اور اسے کہا کہ ان کو شکار کے قابل بناؤ، پرواز کے قابل بناؤ۔ چند ماہ بعد وہ بندہ دونوں شاہینوں کو لے کے بادشاہ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ ایک جو شاہین ہے نا، میں نے اس کو شکار کے قابل بنا دیا ہے، لیکن جو ایک شاہین ہے یہ اڑتا نہیں ہے، اس میں اڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، میں نے بڑی حربے یوز کی ہے، میں نے بڑی کوششیں کی، لیکن یہ اڑتا نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑی جستجو پیدا ہوئی، اس نے اپنے جو درباری جتنے بھی فنکار تھے، جتنے بھی لوگ تھے جو حکمت و دانائی کو سمجھتے تھے، انہیں کہا کہ جو اس شاہین کو اڑنے کے قابل بنائے گا میں اس کو انعام و اکرام سے نوازوں گا۔ اب سارے جو حکیم طبیب دانا لوگ تھے انہوں نے بڑی کوشش کی، بہرحال وہ شاہین اڑا نہ۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا، منادی کروا دی، پورے سلطنت میں آپ نے کہہ دیا، ملک پورے میں کہہ دیا کہ جو اس شاہین کو اڑنے کے قابل بنا دے گا، اس میں اڑنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، وہ منہ مانگا انعام لے گا مجھ سے۔ بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے فنکار قسم کے لوگ آئے، بڑی بڑی انہوں نے ٹرائیاں کی، لیکن سارے ناکام ہو گئے۔ اب بادشاہ رات کو سویا، صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ شاہین جو اڑ نہیں سکتا وہ بادشاہ کے باغ میں اڑ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو کس نے اڑایا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ فلاں ایک دیہاتی ہے، اس نے اس میں اڑنے کی صلاحیت پیدا کی۔ تو کہا اس کو بلا کر لاؤ۔ جب بلا کر لائے نا تو اس سے پوچھا، بھئی تو نے کیا ایسا کام کیا؟ میرے پاس جو فنکار قسم کے بندے ہیں وہ کام نہیں کر پائے، تو نے کیا کیا ہے کہ یہ اڑنا شروع ہو گیا ہے؟ تو دیہاتی نے کہا بات یہ ہے کہ یہ جس ٹہنی پر بیٹھا تھا نا، میں نے وہ ٹہنی کاٹ دی۔ جب ٹہنی میں نے کاٹی اور یہ جبلی طور پر جب نیچے آیا، اس نے پر کو کھولا، اپنے پروں کو کھولا اور پھڑ پھڑانے لگ پڑا اور اڑنا شروع ہو گیا۔ اس میں اصل میں لوگوں نے یہ بات نہیں اس کے مائنڈ میں ڈالی تھی کہ یہ کر سکتا ہے، یہ اڑ سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منزل انہیں ملتی ہے جن کے ارادوں میں جان ہوتی ہے، اڑان پروں میں نہیں حوصلوں میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں پیدا کوئی کر پایا۔ پرندہ اڑتا ہے، پرندے کے اندر کوئی پرزہ نہیں لگایا ہوا، بلکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اڑ سکتا ہوں، پھر وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہتے یہ ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے، لیکن اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اتنے طاقتور انسان ہیں، اتنے ہمارے جذبے، اتنی ہمارے جوش اچھے ہیں کہ ہم اگر پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا جائے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر وہ ہمارے قدموں میں گر جائیں۔ یہ وہی انسان ہے نا جس نے جہاز کو بنایا، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ یہ دیکھیں پانی کے اوپر جہاز تیر رہے ہیں، یہ دیکھیں پہاڑوں کے اندر سے راستے اس انسان نے بنائے ہیں۔ یہ سب کچھ قرآن سے، احادیث سے، بزرگوں سے یہ چیزیں ملی ہیں، لیکن اللہ نے اس انسان کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ یہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی طاقت کو دیکھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بس یہ جو ہمارے مائنڈ میں ایک چیز بیٹھ جاتی کہ میں کر نہیں سکتا یا میں یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، یہ مائنڈ سے نکالنی ہوگی، پھر انشاءاللہ ہم ہر چیز چاہے تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس چھوٹے سا غم آ جائے، پریشانی گھر میں آ جائے تو ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، تو نہیں، بلکہ پریشانی کے ساتھ لڑنا سیکھیں۔ گورا کیا کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ساتھ میں پڑھاتا ہے، ساتھ میں سکلز سکھاتا ہے۔ سکلز میں یہ نہیں ہے کہ کسی کو موچی بنا دیا، کسی کو درزی بنا دیا، نہیں، بلکہ سکلز یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں اگر کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو پھر اس میں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، بیٹھ کے، ہار کے بیٹھ نہیں جانا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رٹا ہوا طوطا بنا دیتے ہیں ہم بچے کو حالات کا سامنا کرنا سکھائیں، لڑنا سکھائیں، بولنا سکھائیں، چلنا سکھائیں، گھر کے اندر کوئی معاملات بن جائیں تو اس کو اس قابل کریں کہ وہ بچہ اس حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے، اس کرم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔